بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 سے لے کر اور آیت نمبر 232 تک کی تلاوت کی تھی 27 سے 32 تک، اور اس میں طلاق کے متعلق گفتگو کی گئی تھی کہ طلاق کے احکام اور طلاق کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس گفتگو کا ربط جوڑنے کے لیے بہت اختصار کے ساتھ کل کی جو ہم نے نشست میں گفتگو کی تھی اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ شریعت میں طلاق کا بھی باقاعدہ طور پہ ایک ضابطہ مقرر و متعین ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی کے اندر کسی بھی صورت سے ممکن نہ ہو آپس میں ہم آہنگی، تو پھر طلاق اور خلا یہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ان کا اختیار دیا گیا ہے۔ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے، جبکہ عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے جبکہ شوہر کے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو۔ طلاق کے متعلق یہ گزارش بھی عرض کر دی تھی کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں طلاق کی۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجی، ایک طلاق بائن اور ایک طلاق مغلظہ۔ رجی سے مراد وہ طلاق ہوتی ہے کہ جس میں بغیر نکاح کے بھی رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ بائن میں رجوع کا اختیار نہیں، تجدید نکاح کرنی پڑتی ہے، اور طلاق مغلظہ میں معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور شریعت نے جو طلاق کا طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں اس چیز کی تاکید کی ہے کہ 2 طلاقیں جو ہیں وہ تو رجی ہیں، یعنی 2 طلاقیں اگر کوئی دے دیتا ہے تو اس کو رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، لیکن اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حلال شرعیہ کا جو ایک پروسیس ہے کہ اگر اتفاقیہ اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو اور اتفاقیہ وہ شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو پھر اب اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کے متعلق میں کل کی نشست میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اکٹھی دے یا علیحدہ علیحدہ دے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ فقہاء نے قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ تصریحات بیان فرمائی ہیں کہ ایک طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے اور ایک طلاق دینے کا وہ طریقہ ہے جو کہ احسن نہیں ہے، جس کو پسند نہیں کیا گیا۔ احسن سے مراد اچھا طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاکی کے دنوں میں طلاق دے، اور ان پاکی کے دنوں میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلقات کو قائم نہ کیا ہو، تاکہ اس میں اسے پریگننٹ ہونے کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہ رہے اور اس کی عدت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جی میں نے بالکل بیوی کو پاس رکھنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک طلاق وہ اس کو پاکی کے دنوں میں دے، پھر اس کے جب پیریڈز گزر جائیں اس کے بعد پھر جب پاکی کے دن آئے تو دوسری طلاق اس میں دے، اور پھر اس کے بعد پیریڈز گزر جائیں، پھر جب تیسری مرتبہ پاکی کے دن آئے تو پھر اس میں طلاق دے۔ یہ طلاق دینے کا مناسب طریقہ ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو۔ اس کی بنسبت دوسرا طریقہ کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کے دنوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، یہ دونوں طریقے ناجائز ہیں، اور اس صورت میں طلاق دینے والا گنہگار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے طلاق دینے والے کو طلاق غلط طریقے سے دینے کا گناہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ آیا اگر کوئی شخص 3 طلاق اکٹھی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں اور ان کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں اور ان کے بعد تمام کے تمام فقہاء اور محدثین اور پوری امت کے جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں، وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں نے 100-125 سال پہلے کچھ اس قسم کی غلط فہمیاں معاشرے کے اندر رائج کر دیں کہ جی وہ 3 طلاق وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ 3 نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر متفقہ طور پہ علماء کا اجماع ہے، اجماع امت جس کو کہا جاتا ہے، جس میں صحابہ کرام کی اکثریت بھی شامل ہے، ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، اور دیگر فقہاء، محدثین اور مجتہدین سب شامل ہیں۔ میں اس مسئلے کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا معاشرے کے اندر رائج ہے۔
پہلے غلطی کر بیٹھتے ہیں، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ 3 نہیں، یہ تو 1 ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر میاں بیوی بن کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہاں پر معذرت کے ساتھ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 ہی ہوتی ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف ایک روایت ہے، اور وہ روایت بھی اگرچہ مسلم شریف کی روایت ہے لیکن اس سے دلیل پکڑنا جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں علمی اعتبار سے، انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ وہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضور کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 3 تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس متعلق جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمایا، اور اس کے بعد پھر 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جانے لگا۔ یہ روایت ذہن میں رکھ لیں، پھر میں اس کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی صرف ایک روایت ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ اپنا جو ہے وہ اس روایت کے خلاف ہے۔ اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی راوی کوئی روایت بیان کرتا ہے اور پھر وہ اس کا عمل یا اس کا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ جو فتویٰ بعد میں دے رہا ہے یا جو عمل وہ بعد میں کر رہا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا، اس نے جو روایت بیان کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک اجماعی اصول ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی اس روایت کے برعکس کئی فتاویٰ اور بھی منقول ہیں اور کئی مسائل اور بھی منقول ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں، یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں ہے۔ وہ کیا کانٹیکسٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے چند وہ روایات سماعت فرما لیں کہ جن میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار فرمایا، اور یہ تقریباً احادیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ احادیث روایات موجود ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کسی نے کوئی بعد میں بنا لی یا کچھ ایسے کر لیا، یہ احادیث کی مستند کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شدید ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم اللہ کی آیتوں سے کھیل رہے ہو، مذاق کر رہے ہو۔ اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو اس مجلس میں دیگر صحابہ کرام تشریف فرما تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بندے کا سر قلم کر دیں، یعنی اتنا بڑا جرم اس کو تصور کیا گیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں، یہ 1 ہی ہوگی۔ ناراضگی کا اظہار ہی اسی لیے فرمایا کہ تم نے 3 اکٹھی دی کیوں، تمہیں 3 اکٹھی دینی نہیں چاہیے تھیں۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی میں 2-4 نشستیں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ شریعت نے اتنا پیارا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو شاید طلاق کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگ دین پڑھتے نہیں، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں۔ یہ طلاق اور نکاح کے جو بنیادی مسائل ہیں، ہمیں نماز کے مسائل صحیح سے نہیں پتہ جو ہم نے 24 گھنٹے پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم طلاق اور نکاح کے مسائل کیا سیکھیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کو سیکھنا بھی یہ بھی ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ علم کتنا علم، اتنا علم کہ جس سے انسان کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے کہ کیا چیز میرے لیے کرنا جائز ہے اور کیا چیز کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں۔ ان سب احادیث کے حوالہ جات بھی الحمدللہ موجود ہیں، لیکن میں صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے ابھی حوالہ جات آپ کے سامنے بیان نہیں اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ حوالہ جات بھی مل جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ جی میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہی عبداللہ ابن عباس جو پہلے کیا روایت نقل کر رہے ہیں مسلم شریف کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی تعویل بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر تعویل کیا ہے۔
وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس موقع پہ کیا فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے چچا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور شیطان کے طریقے پر اس نے عمل کیا ہے، لیکن اگر تو مسئلہ میرے سے پوچھنے آیا ہے کہ طلاقیں کتنی واقع ہوئیں تو فتویٰ یہی صادر فرمایا کہ 3 ہی واقع ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 اکٹھی طلاقیں تھیں، 3 ہی واقع ہوئیں۔ مشکات شریف کی حدیث میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی، انہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت میرے باپ نے یا میرے چچا نے یا میرے تایا نے کسی عزیز نے، وہ شخص کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں تو واقع ہو گئی ہیں، باقی 97 طلاقیں جو تو نے دی ہیں وہ تو نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، مذاق کیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں، وہ واقع 3 ہی ہوتی ہیں، اگرچہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے۔ میرے ایک مرتبہ ایک دوست نے سوال کیا، لاجیکل سوال تھا، انہوں نے کہا جی کہ نماز اگر غلط طریقے سے پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو طلاق اگر غلط طریقے سے دی جائے تو طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ سوال اس کا بڑا عجیب تھا۔ وہ خیر اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ، پھر ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ جواب بھی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے پھر اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا بھائی نماز کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے اور طلاق کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ عبادات کے اپنے احکام ہیں اور معاملات کے اپنے احکام ہیں، عبادات کو معاملات کے اوپر اور معاملات کو عبادات کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس مسلم شریف کی جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور فلاں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جب اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں انہوں نے یہ روایت بیان کی، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے ابو دجانہ ہیں کہ رکانہ ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلوان تھے بہت بڑے اور اتنے طاقتور تھے کہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ اکیلے 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہیں، اتنی طاقت اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ یہ اونٹ کی کھال کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ نوجوان اونٹ کی کھال کو کھینچتے تھے، وہ کھال پھٹ جاتی تھی، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے۔ غالباً انہی کا واقعہ ہے، شاید کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے وہ انہی کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو اسی طرح جو ہے وہ 3 طلاقیں دیں اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ طلاقیں تو میں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن نیت میری 1 طلاق دینے کی تھی، باقی 2 میں میری طلاق دینے کی نیت اور ارادہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں بات؟ میں یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ باقی 2 طلاقیں دینے کا مقصد صرف اور صرف ڈرانا تھا، طلاق دینا نہیں تھا۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ والا جو مسئلہ تھا جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو ایک رخصت دی گئی یا ان کے لیے ایک سہولت کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سہولت کو ختم فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بار بار 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری تو طلاق دینے کی نیت ہی نہیں تھی، یہ تو ایک تماشا بن جائے گا، ہر دوسرے دن اس طرح کے کھلواڑ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس موقع پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو صادر فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی 3 طلاق اکٹھی دے گا تو وہ 3 ہی کنسیڈر ہوں گی، حالانکہ وہ پہلے بھی 3 ہی کنسیڈر ہوتی تھیں، لیکن یہ والا جو کانٹیکسٹ تھا، اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس فیصلے کو صادر فرمایا۔ تو اب اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ تھوڑا سا علمی اور ٹیکنیکل مسئلہ ہے، لیکن میں بیان آپ کو کر دے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب کوئی روایت یا کوئی حدیث ایسی آ جائے کہ جس کے معنی یا مفہوم بیان کرنے میں ہمیں کسی تعویل کا سہارا لینا پڑ جائے، تعویل کا سہارا یعنی اس میں کوئی راستہ ہمیں تلاش کرنا پڑ جائے، تو پھر وہ روایت دلیل پکڑنے کے اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے، یعنی اس روایت سے پھر کوئی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ کسی مسئلے میں ہم اس روایت کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ایک روایت ہے، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فتاوی جات اور دیگر صحابہ کرام کے فتاوی جات اور پھر اجماع صحابہ کرام کا اسی مسئلے کے اوپر ہوا کہ بھئی 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں، وہ 3 ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی بیچارہ قسمت کا مارا
اس بات کو کہے کہ جی ہم صحابہ کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے، تو پھر اس کی عقل پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ صحابہ کی وجہ سے ہی یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضور کے پہلے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ۔ دین کے اولین مخاطب کون ہیں؟ صحابہ۔ اور اگر صحابہ کے اوپر ہی خدا نہ خواستہ اعتماد کو ختم کر دیا جائے تو پھر باقی پھر ہم کس کے اوپر اعتماد کریں؟ پھر دین ہم کیا سمجھیں گے کہ دین کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس؟ تو یہ پہلا اور واسطہ ہی درمیان میں صحابہ کرام ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی صحابہ کرام کے اوپر ہمیں خدا نہ خواستہ اعتماد نہیں ہے یا ان کی باتیں کمزور ہیں، تو پھر بھائی اس کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے دل کے اندر کہیں ایمان بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں تک مجھے امید ہے کہ یہ ساری گفتگو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا ہم ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مسائل آتے ہیں ہم وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو تاکہ کوئی بات درمیان میں رہ گئی ہو تو وہ بھی سمجھ میں آئے۔ اچھا جی، صفحہ نمبر ہے جی ہمارا 87 اور چوتھی سطر سے یہ ہمارے ان مسائل کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس میں رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے وہ کتنی مرتبہ ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر فقہاء نے تیسری مرتبہ طلاق دینے کو جائز ہی نہیں کہا۔ وہ کہتے ہیں بھئی اگر طلاق دینی بھی ہے نا، اس کا بہتر طریقہ کیا ہے کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دو اور اس کے بعد اسے چھوڑ دو۔ جب اس کی عدت گزر جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ عورت آزاد ہو جائے گی، وہ اب اپنا جہاں چاہے نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور تمہارے پاس بھی آپشن باقی رہے گا کہ زندگی میں کبھی اس کا کوئی دوسرا شوہر فوت ہو گیا یا اس نے کوئی طلاق طلوق دے دی تو تمہیں پھر وہ حلالے کا راستہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا، تم تجدید دینے کا، شاید دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دے کہ نہیں یار غلطی ہو گئی، شاید عورت کے دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید مرد کے دل میں اللہ نرمی پیدا کر دے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، بچے بھی ہیں ہمارے، یہ بھی ہیں، تو پھر تاکہ وہ ایک آپشن جو ہے وہ تمہارے پاس کھلا رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایک طلاق کے بعد بھی اگر عورت کی عدت گزر جاتی ہے تو وہ عورت بائن ہو گئی، اب وہ آزاد ہے، وہ اگر دوسرا نکاح کہیں اور کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک 3 طلاقیں نہ دو تب تک وہ دوسرا نکاح نہیں، وہ جب طلاق بائن ہو گئی، عدت گزر گئی اس کی، اب وہ آزاد ہے، وہ اب اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی حتی الوسع کوشش یہ کرو کہ اگر بہت بھی طلاق تم نے دینی ہے تو زیادہ دو تاکہ ایک راستہ تمہارے پاس کھلا رہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا تو دستور یعنی جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق اس کو روک لو، کیا مطلب کہ تم رجوع کر لو اس سے، اور اگر رجوع نہیں کرنا تو أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، تو بھائی پھر پیار اور محبت کے ساتھ اسے رخصت کر دو، ڈنڈے سوٹے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی واپس لے لو، چاہے وہ حق مہر کی صورت میں کوئی مال دیا گیا ہو یا کوئی تحفے تحائف کی صورت میں کوئی مال۔ اب شوہر یہ اڑ کر کھڑا ہو جائے کہ میں نے تجھے 2 سالوں میں 50 سوٹ بنا کے دیے، چل میرے وہ 50 سوٹ واپس کر، تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یا وہ یہ کہے کہ میں نے تجھے اتنا حق مہر دیا تھا یہ تو مجھے واپس کر، یا میں نے تجھے بریسلٹ بنوا کے دی تھی وہ مجھے واپس کر، تو یہ شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے اس سے کچھ جو چیز۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ہدیہ یا کوئی تحفہ دے دیتا ہے نا اور پھر بعد میں اس سے کہتا ہے یار وہ جو میں نے تحفہ تمہیں دیا تھا وہ مجھے واپس کر دو، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اتنا گندا کام ہے۔ اس کی جو مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ کیا کہ جیسے کوئی کتا ہو وہ قے کرے اور قے کرنے کے بعد اسی کو چاٹ لے، یہ اتنا گندا کام ہے کسی کو تحفہ دینے کے بعد اس تحفے کو واپس لینا۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ ان دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی کہ بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ پتہ نہیں اگر میں جو ہے وہ اس کو اگر کچھ مال وغیرہ نہ دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی معاملات زیادہ گڑبڑ ہو جائیں، تو اگر بیوی اپنی رضامندی سے کچھ دینا چاہے اور دونوں کے درمیان میں پیچ اپ ہو جائے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر بھی یہ مال لینا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ جب طلاق دے دی تو بس بھائی جو تم نے اس کو دے دیا تھا وہ اس کا ہے، اب تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اور اگر تمہیں ڈر ہو اس بات کا کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس مال کو لینے میں جو مال عورت دے دے۔ یہ مسئلہ آ گیا خلا کا، یہ مسئلہ کیا آ گیا؟ خلا کا، کہ اگر کوئی شوہر بہت تنگ کرتا ہے اور وہ ظالم طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وہ کہے بھئی تو میرے سے اتنے پیسے لے لے اور مجھے میری جان چھوڑ دے، عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کرے، عدالت کا پھر وہ پورا پروسیس ہو اور اس کے بعد وہ پھر خلا کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس میں علماء نے ایک مسئلہ اور بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے طلاق بالمال، خلا اور چیز ہے، طلاق بالمال اور چیز ہے۔ طلاق بالمال کیا ہے کہ بیوی شوہر سے جان چھڑانے کے لیے کہہ دے کہ تو نے ویسے تو مجھے طلاق دینی نہیں ہے، تو ایسا کریے 1,00,000 روپیہ لے لو اور مجھے طلاق دے دو، میری جان چھوڑو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ یہ خلا نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ خلا اور چیز ہے اور طلاق بالمال، خلا میں عدالت میں جانا پڑے گا، یہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا کہ وہ پیسے لے اور اس کے بدلے میں اسے طلاق دے دے، اللہ خیر صلی اللہ، دونوں کا معاملہ ختم۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ناجائز بلا وجہ بغیر کسی بہت بڑی غلطی کے کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو طلاق دے کر ظلم کرتا ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، اور بلا وجہ عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے یہ بھی جائز نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ طلاق یا خلا کنسیڈر نہیں ہوگا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ میں ناجائز ہونے کا مطلب یہ کہ وہ دونوں اگر اس طرح کی کوئی حرکت کریں تو گناہگار ہوں گے اللہ کی نظر میں، اور قیامت والے دن ان کا ان برے اعمال کی وجہ سے مواخذہ اور پکڑ کی جائے گی، ان کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا اگر کوئی بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا عورت بلا وجہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کر لیتی ہے۔ اچھا، اب آگے چلیے، اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ لمٹس ہم نے بیان کر دی ہیں تمہارے لیے، اب ان سے باہر نکلنے کی ضرورت اجازت نہیں ہے۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ بہت شدید ظالم ہیں، یعنی شدید گناہ گار ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اچھا اب یہ مسئلہ سمجھیں، پہلے کیا تھا؟ الطلاق مرتان، طلاقیں کتنی ہیں؟ 2، ٹھیک ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے تو اب کیا مسئلہ ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ اس کی بیوی اب دوبارہ اس وقت تک اس کے لیے حلال نہیں ہوگی کہ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے، یہ وہ حلال ہے شرعیہ۔ آگے الفاظ کے اوپر غور کریں، مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا والا شوہر بھی طلاق دے دے تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا، الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ میاں بیوی دوبارہ سے آپس میں نکاح کر لیں۔ کیا شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ تم جان بوجھ کے ایسا پروسیجر اختیار کرو، دونوں میں فرق ہے۔ جان بوجھ کے اس طرح کا پروسیجر اختیار کرنا حرام ہے اور گناہ ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والوں پر اور حلالہ کروانے والوں پر، جان بوجھ کے اگر کوئی اس طرح کا رستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن شریعت کے قرآن کے الفاظ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ شریعت اجازت دے رہی ہے، اجازت دینا اور چیز ہے، حکم دینا اور چیز ہے۔ میرا خیال ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو پھر ان دونوں کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں رجوع کر کے دوبارہ نکاح کر لیں۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یہ خیال ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر ان کو یہ گمان ہو کہ یار اب ہم پیار محبت کی زندگی گزار لیں گے اور دوبارہ اس طرح کا کھیل تماشا نہیں کریں گے، تو پھر اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ یہ حدود اس لیے واضح طور پہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جان جائیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب ان کو روک لو دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا رخصت کر دو دستور کے مطابق۔ میں کل آپ کو بتایا تھا کہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ طلاق دے دیتے تھے اور عورت عدت گزارنے لگتی تھی، جیسے ہی اس کی عدت ختم ہونے کے قریب آ جاتی تھی پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر یہ تماشا لگا، اور اس میں مقصد کیا ہوتا تھا کہ عورت کو تنگ کرنا، اس طرح ان عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ شریعت اس چیز کی اجازت
نہیں دیتی. شریعت دو ہی راستے بتا رہی ہے کہ بھائی رکھنا ہے تو بندے کے پتر بن کے رکھو, چھوڑنا ہے تو بندے کے پتروں کی طرح چھوڑو. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ظلم نہ کرو عورتوں کے اوپر. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. یہ دیکھیں یہ قرآن کے کیا الفاظ ہیں. پھر ہماری آج کل کی جدت پسند عورتیں کہتی ہیں جی دین اسلام ہمارے کیا حقوق بیان کرتا ہے, ذرا اسلام کو پڑھو تو تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا حقوق بیان کرتا ہے. ابھی آگے بھی جا کر گفتگو آئے گی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے, ان کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے عورتوں کو روک کر نہ رکھو. بھئی نہیں رکھنا, چھوڑ دو, ظلم نہ کرو ان کے اوپر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو کوئی یہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو وہ اپنے اوپر بڑا ظلم کر رہا ہوگا. کیا مطلب؟ کہ آخرت میں جا کے اس کی بڑی شدید پکڑ ہونی ہے. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی اس دنیا میں سزا سے یا پکڑ سے بچ جاتا ہے نا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہوں, کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کے لیے نہیں بنائی. دنیا اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے بنائی ہے. جزا اور سزا کے فیصلے کہاں جا کر ہونے؟ وہاں پر جا کر ہونے. ٹھیک؟ تو اگر کوئی یہاں پر بچ کر نکل جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا پاک صاف ہوں, میں بچ کے نکل گیا ہوں. وہاں پہ جا کے جواب دینا پڑے گا. اب یہ دیکھیں وہی آیت آ گئی جس کا میں نے بار بار تذکرہ کیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اللہ کی آیتوں کو کھیل تماشا مت بناؤ, مذاق مت بناؤ. دین کے کسی بھی مسئلے کا مذاق نہ بنائیں. یہ بہت شدید گناہ اور بڑا شدید جرم ہے یہ. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو, شکر ادا کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ. اور وہ جو تمہیں نصیحت کرتا ہے اپنی کتاب کو نازل کر کے اور حکمت کی باتیں بیان کر کے, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سارے مسائل کھول کھول کے بیان کر دیے ہیں, وگرنہ دیواروں پر ٹکرے مارتے پھر رہے ہوتے, کچھ سمجھ میں ہی نہ آتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. واتقوا اللہ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. واعلموا. اور جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم. کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. اب یہ وہی آخری مسئلہ جو میں نے کل بھی ذکر کر دیا تھا کہ اگر کوئی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور وہ دونوں میاں بیوی آپس میں پھر چاہتے ہیں کہ بھئی رجوع کر لیں ہم اپنی طلاق سے مغلظہ سے پہلے, تو پھر ان کے اولیاء کو یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو روکیں. بھئی اگر وہ میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی؟ یہ میاں بیوی کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا کہ جب لڑکا لڑکی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ مناسب نہیں ہے بالکل بھی. جب میاں بیوی راضی تو پھر کیا کرے گا قاضی. ٹھیک, جب وہ دونوں راضی ہیں آپس میں ملنا چاہ رہے ہیں, بھائی تم کون ہوتے ہو, مامے لگتے ان کو چھوڑ دو, اپنے کام سے کام رکھو بس. وہ انا تو پھر سر کہیں بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کرنے دیتی. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. تو ان کو اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے مت روکو. اذا تراضوا بینہم بالمعروف. جب کہ وہ دونوں آپس میں راضی بھی ہوں. ٹھیک. ذالک یوعظ بہ. یہ میں نے بتا دیا تھا کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی. وہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے آیت نازل ہوئی کہ میں نے اپنی بہن کو طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کرنے سے اپنے شوہر سے روک دیا تھا, تو میں نے قسم بھی کھا لی تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی, انہوں نے بلوایا اور مجھے کہا, تو میں نے پھر انہیں کہا کہ جی جو اللہ کا حکم میں اس کے اوپر راضی, اور اپنی قسم توڑی اور اپنی بہن کو دوبارہ نکاح کر کے اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جو تم میں سے ایماندار ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. ذالکم ازکی لکم واطہر. یہی احکام پر عمل کرنا, اسی کے اندر تمہارے لیے پاکیزگی ہے اور یہی تمہارے لیے بہت بہتر ہے. واللہ یعلم. یہ ہمارے سارے سوالوں کا جواب ہے اس آیت کے اندر. اللہ سب جانتے ہیں. وانتم لا تعلمون. تم کچھ نہیں جانتے. حکمتوں کے پیچھے مت پڑو, فلسفے کے پیچھے مت پڑو, لاجک کے پیچھے مت پڑو کہ جی ایسا کیوں ہے جی یہ. بس اللہ کا حکم آ گیا, سر تسلیم خم, فرما برداری اور اطاعت گزاری اسی چیز کا نام ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.